مکے والوں نے تو سب کو چھوڑ دیا اور مدینے آ گئے. اب مدینہ اتنی بڑی بستی تو ہے نہیں کہ جہاں سب کو معاش ملے. چھوٹی سی جگہ، چھوٹا سا گاؤں. تو تنگی تو آئی، اور ادھر انصار مدینہ پر بوجھ پڑ گیا مزید. تو وہ تھے ذمہ دار، یہ تھے تاجر. مکے سے ہجرت نہیں ہو رہی تھی، ہجرت چاروں طرف سے ہو رہی تھی. مکے سے تو ٹوٹل 250 آدمی مسلمان تھے جب آپ نے مکہ چھوڑا. تو 250 کی آمد تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہو گئے، ہجرت کر کر کے اپنے قبائل کو چھوڑ کے آ رہے ہیں آباد ہو رہے ہیں. تو مدینے پر لوڈ بڑھتا گیا. تو جو زراعت تھی وہ متاثر ہوئی. تو جب وہ کھیتیاں اور باغات متاثر ہوئے تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ 6 مہینے چھٹی لے لیں، ایک فصل ٹھیک ہو جائے. 6 مہینے کا گیپ ہوتا ہے، ایک فصل ٹھیک ہو جائے، چلو کچھ ہو جائے گا غلہ، کچھ دانہ دن کا، پھر آگے پھر کام کریں گے. یہ آپس میں مشورہ کر کے مسجد میں آئے. جب چھٹی لینے کی سوچی ہی تھی، ابھی بات نہیں کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر یہ پیغام سنایا، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. چھٹی مت مانگو، یہ ہلاکت ہے. چھٹی مت مانگو، یہ ہلاکت ہے. تو چپ کر کے اٹھ گئے. اب کیا کریں، لیکن آخر انسان ہے بھائی، فاقہ تو آدمی کو گراتا ہے. دیکھو نا، میں سوچتا ہوں ابو ہریرہ سے بڑا کون ہوگا یقین والا ہے، لیکن راستے میں بیٹھے ہیں اور ابو بکر سے ویسے ہی مسئلہ پوچھتے جا رہے ہیں، چلو روٹی کھلا دے گا. بھائی انسان کمزور ہے، دھیان چلا ہی جاتا ہے. ہمارے بعض ایک بھائی موبائل میں کسی کی طرف دھیان جانے نہ پائے. اگر دھیان چلا گیا تو اللہ کی مدد ہٹ گئی. اللہ اتنی سختی نہیں ہم سے چاہ رہا. وہ بھائی دھیان چلا ہی جاتا ہے. ابو ہریرہ سے زیادہ کوئی یقین والا لاؤ گے؟ پھر عمر کے پیچھے چل دیے کہ بھائی عمر یہ مسئلہ کیسا ہے، بیچ میں کیا روٹی کھلا. پھر حضور نے دیکھا تو انہوں نے پانپ لیا، بھائی مسئلہ نہیں پوچھ رہا، روٹی پوچھ رہا. آ جا بھائی ابو ہریرہ آ جا، میں نے پتا تو کی پوچھوں. اب آگے دودھ کا، پہلا دودھ کا. تو آپ نے کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کے لاؤ. تو کتنی ناگواری ہوئی ابو ہریرہ پر. ایک ہی ہوئی، مینوں پہ واہ چھڑ دے، کوئی تو پیالہ ہے. اب کہیں گے جب مجھے کہا ہے بلا کے لاؤ تو کہیں گے ان کو پلا، تو میرے پلے کی رہ جاؤں، سارا تو وہ پی جائیں گے، میرے پاس کیا رہے گا. یہ انسانی فطرت ہے، اس سے انسان کبھی نہیں نکل سکتا. اور ان سے نکلنے کا حکم بھی نہیں ہے. دیکھو ان سے نکلنے کا حکم بھی نہیں ہے. دیکھو ایک سردی ہوتی ہے جو اب ہے، ہاں اس کے بچاؤ کا حکم ہے، بھائی کوٹ پہنو، سویٹر پہنو، ہیٹر جلاؤ، چائے پیو. اس سے اس سے بچنے کا حکم نہیں. اسباب اختیار کرو. بھائی ٹھیک ہے، یہ طبیعی چیز ہے، یہ فطری چیز ہے، لگے گی. گرمی آ گئی پنکھے چلاؤ، ٹھیک لگتی رہے گی. ایک سردی ہے جو ملیریا بخار سے چڑھتی ہے، یہ سردی ہلاکت ہے، اس کا دور کرنا فرض ہے. نہیں کرے گا تو ہلاکت ہے. یہ جو سردی ہے اس کا دور کرنا، کہ سردی مخلوق ہے، اس سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور کرتا ململ کا پہن کے چل پڑے. اب اگر یہ بیمار ہوگا تو مجرم ہوگا. یہ ایک وہ تاثر ہے جو طبعی ہے، جیسے ابھی گرمی اور سردی، ابھی ہم بیٹھے ہیں تو گرمی لگنا شروع ہو گئی نا، مجمع زیادہ ہو گیا، یہ تاثر طبعی ہے. ایک غیر طبعی ہے، جیسے بعضوں کو حرارت پڑ جاتی ہے. ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، اچھے زمیندار مر کے، وہ دسمبر جنوری میں رات 12 بجے سامنے نہر چلتی تھی، اس کے اندر جا کے چھلانگ لگا کے نہاتے تھے. اوے حالیو گرمی، کہتا اوے حالیو گرمی، اس وقت کہتا اوے حالیو گرمی. اس گرمی کا دور کرنا فرض ہے کہ یہ ہلاکت ہے. ملیریا والی سردی کا دور کرنا فرض ہے کہ یہ ہلاکت ہے. لیکن یہ سردی گرمی تو طبعی چیز ہے، یہ تو لگے گی، اس سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ نادانی ہے. تو اب ابو ہریرہ کا دیکھ رہو کیا حال ہو رہا ہے. اب مجھے ہی کہیں گے پلا، پھر مجھے سب سے آخر میں ملے گا، میرے لیے بچے گا کیا.
پھر اللہ نے اپنی قدرت کو دکھایا، اب پلاتے گئے پلاتے گئے پلاتے گئے، جب آخر میں رہ گیا نا تو پھر آپ کو تو پتا تھا اس کے اندر کیا کیا چکی چل رہی ہے، جب آخر میں رہ گئے تو آپ مسکرا پڑے، کہنے لگے بھائی وہ رہ رہا تو اور میں باقی بچ گئے، یہ لے پی، کہنے لگے میں پیتا رہا چھک گیا، ہم کہنے اور پی، کہ میں دوبارہ پیا، پیتے 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 پھر میں سیراب ہوا، کہ نہیں ایک دفعہ اور پی، کہ تیسری دفعہ پیا، پھر آپ نے کہا اور پی، میں نے کہا والذی بعثک بالحق لا اجد له مسلکا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبوت بخشی، اب تو کوئی جانے کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، باقی آپ نے پی لیا۔ یہ طبعی اثرات تھے جس سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ ضرورت میں دھیان جاتا ہی ہے اسباب کی طرف، ہمیں اس کے لیے غلط طریقہ نہ اختیار کرے، یہ ہلاکت ہے، وہ سردی ہو جائے گی ملیریا والی، لیکن دھیان جانا تو طبعی چیز ہے۔ تو صحابہ آپس میں کٹھے ہوئے، بھئی اب کیا کریں، اب چھٹی ملتی نہیں تو اب کیا کریں، تو کہا چلو یار اللہ کے نبی سے دعا کرائیں کہ ادھر کوئی نہر کا انتظام ہو جائے، پانی وافر ہو جائے، کیونکہ پانی لگانا مشکل کام تھا، کنویں میں سے ڈول بھرنا یہ بچوں کا کام نہیں تھا، عورتوں کا کام نہیں تھا، مرد کرتے تھے، تو چلو یار دعا کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ نہر چلا دے، نبی کی دعا سے پانی وافر ہو جائے گا، بس پھر ہم آزاد تبلیغ کریں، جہاد کریں۔ تو یہ سکیم بنا کر مسجد میں آئے، اندر آئے تو آپ نے دیکھتے ہی کہا آؤ بھائی انصار آؤ، آج تو جو مانگو گے تمہیں اللہ سے لے کے دے دوں گا، جو مانگو گے ملے گا۔ تو اب وہ سارے نا ٹھٹک گئے ایک دم، تو آنکھوں میں ایسے دسو بھائی ہون کی منگیے، تو سب نے کہا دفع کرو نہر، آ جائیے لہر جنتی مانگو۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ بس ہمارے لیے آپ بخشش کی دعا کرتے، تو آپ نے کہا اللہم اغفر للانصار، یا اللہ انصار کی بخشش کر دے، ولی ابناء الانصار، اب سنتے جاؤ، اپنی ہو گئی کہ یا اللہ ان کے بچوں کی بھی کر دے، ولی ابناء الانصار، اللہ ان کے پوتے پوتیوں کو بھی کر دے، ولی ازواج الانصار، یا اللہ ان کی بیویوں کی بھی کر دے، ولی جیران الانصار، ان کے پڑوسیوں کو بھی کر دے، ولی موال الانصار، ان کے نوکر چاکروں کی بھی بخشش کر دے۔ کیوں بھائی کیڑا وڈا کام ہو گیا؟ تو اس راستے سے ہمیں اللہ سے ابھی لینا آیا نہیں کہ ہم اپنی حاجات ضروریات کو مؤخر کر کے اس کی ضرورتوں کو آگے کریں، چھوڑنے کا تو کوئی دعوت نہیں دے رہا، مؤخر کرنے کی بات، مؤخر کیا آخری درجہ ہے بھائی، 2.5 گھنٹے مسجد میں دیے جائیں، 2 گشت کی جائیں۔ مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔